معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا سبحان اللہ۔ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا سبحان اللہ۔ فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درشی پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ موقع محل تو نہیں ہے معراج کیسا؟ چلو ابھی دیکھتے ہیں بعد میں انشاءاللہ۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر باواز بلند پھر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے تمہارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ کو اتنا پاور عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو شمار کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ریت کے ذروں کو گن کے بتا سکتا ہوں، میں چاہوں تو زمین کے کیڑے مکوڑوں کو شمار کر کے بتا سکتا ہوں، درختوں کے پتوں کو شمار کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میں ان نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات عقیدے کی یہ بھی ہو جائے کہ حضرت جبریل امین ہے، یہ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں،
حضرت جبریل امین اللہ کے مقرب فرشتے، لیکن اس کے باوجود یعنی کتنی طاقت و قدرت والے ہیں، کتنے پاور والے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے سرکار کے غلام ہیں، ہمارے سرکار کے خادم ہیں، ہمارے سرکار کے دربار کے دربان ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب جبریل امین اتنا جانتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کتنا جانتے ہیں؟ کیونکہ حضرت جبریل امین ہوں یا دیگر ملائکہ ہوں، کچھ بھی ہے، سب مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے جی۔ حدیث شریف میں ہے، اس حدیث کو حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں، روا عبد الرزاق بسند ہی عن جابر ابن عبداللہ الانصاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء فخلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله تعالی لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق القصة قسم ذلك الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور الرابع ذلك الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور الرابع 4 اجزاء فخلق من الاول نور قلوبهم ومن الثاني نور انفسهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے حدیث سنانا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا کرنا کام ہے۔ جی میں نے بہت ہی سادے انداز سے یہ حدیث بیان کی، لیکن ترجمہ نہیں کروں گا اس کا، فقط اتنا بتاؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بے شک۔ ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء، تو ہمارے سرکار فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان لم اللہ۔ یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سما ولا ارض، یعنی کچھ نہیں تھا، نہ ہی لوح نہ قلم نہ ستارے نہ عرش نہ فرش نہ زمین نہ آسمان، کچھ نہیں تھا، سب کچھ نبی کے صدقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے بے شمار حصے پیدا کیے، انہی حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل اتنی پاور والے ہیں، اتنی طاقت والے ہیں، اتنی طاقت و قدرت والے ہیں، جب حضرت جبریل امین کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے سرکار کے علم کا کیا عالم ہو؟ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ تو عقیدے کی بات آئی تو میں نے یہ حدیث پڑھ دی، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے متعلق چند نئے نقطے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جی
آیت یہ ہے کہ مشہور آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے جی مجھے دکھا دے۔ جی اللہ فرماتا ہے قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یا اللہ کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ دیکھ کر کے اپنے قلب کو، اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ جی اب اللہ فرماتا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ فرماتا اگر ایسی بات ہے تو 4 پرندوں کو لو اور ان کو ہلاؤ، ان کو مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت ملا کر کے آپس میں پہاڑیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ چڑھاتے ہوئے اور پکارتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ فرماتا ہے اور جان لو کہ تمہارا رب غالب حکمتوں والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، لیکن آج یہاں پر کچھ نئے نکتے آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ طبیعت میں چل جائے گی۔ بات چلے گی صرف 4 پرندوں پر۔ پرندے کسے کہتے ہیں جو اڑا کرتے ہیں؟ جی پرندے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو لیا، 4 پرندے، ان پرندوں کا نام کیا ہے؟ یعنی پرندے جن کو لے کر کے آپ نے ذبح کیا جی ان کا نام کیا ہے؟ کون ہیں وہ پرندے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے کوا، کیا؟ کوا۔ اور ایک کا نام ہے گدھ، کیا؟ ہاں گدھ۔ اور ایک کا نام ہے مور، جس کو مہر کہتے ہیں ہم لوگ عرفی زبان میں، مور۔ اور ایک کا نام ہے مرغ جو تلاؤ میں رہتا ہے، چھوٹا سا پرندہ۔ یہ 4 پرندے جن کو لیا گیا۔ اب دوسرا اس سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخرکار انہی 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں لیا؟ پرندوں تو اور بھی تھے، چیل بھی تو تھی، اس کو لے کے کیوں نہیں کاٹا؟ بگلا بھی تو تھا، اس کو لے کے کیوں نہیں کاٹا؟ طوطا بھی تو تھا، اس کو لے کے کیوں نہیں کاٹا؟ آخرکار انہی پرندوں کو کیوں لیا؟ میں آپ حضرات میں کسی کو بھی بلاؤں اور بلا کر کے کسی بات کو عرض کروں، اب کوئی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے انہی صاحب کو کیوں بلایا، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی نا، میں نے ان کو کیوں بلایا، حالانکہ لوگ تو بہت ہیں یہاں پر، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ تو آخرکار پرندے تو بہت ہیں، انہی پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں چنا، وجہ کیا ہے؟ اب اس کے جواب کے لیے ہم اٹھاتے ہیں تفسیر جلالین۔ جی تفسیر جلالین جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیا ہے، اس کے مصنف، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، یہ کورس میں پڑھائی جاتی ہے 6ٹھی جماعت میں، جس کو پڑھ کر کے بڑے بڑے مولانا بنتے ہیں۔ اس میں جواب لکھا ہے، یعنی اس تفسیر کے حاشیے میں، اس کتاب کے حاشیے میں دیکھیے لکھتے ہیں الحکمت فی اختیار ہذہ الاربع شبہھا بالانسان ان فی الطاؤوس الخیلاء والعجب، کہتے ہیں کہ آخر کا وجہ اس کی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ ان 4 پرندوں کو اس لیے لیا گیا اور ان کو کھاندا گیا، ان کو کاٹا گیا، کیونکہ ان کے اندر کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے بتاتی ہیں ان فی الطاؤوس الخیلاء والعجب، ان میں سے ایک مور جو بتایا تھا نا میں، مور کے اندر زینت ہوتی ہے، یعنی وہ دکھاوا بہت کرتا ہے اپنے پروں کو اٹھا کر کے، یعنی اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ دکھاوا کرتا ہے، اور دکھاوا ہم میں بھی پایا جاتا ہے، دکھاوا ہم میں بھی پایا جاتا ہے۔ والعجب، اور گھمنڈ، یعنی مور کے اندر زینت ہے، دکھاوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھمنڈ بھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَفِي النَّسْرِ شَيْبَةُ الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ، اور گدھ کو اس لیے لیا گیا، اس کو کھاندا گیا کہ اس کے اندر کھانے پینے کی حرص زیادہ ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی حرص بہت ہوتی ہے۔
اور یہ بات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کھانا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کہاں سے آیا کیسے آیا، بس کھا لیا، منہ مار دیا. یہ صفت بہت سے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. آگے لکھتے ہیں وَفِي الْغُرَابِ الْحِرْسُ، کوے کو اس لیے لیا گیا، اس کو کھانا گیا کہ اس کے اندر لالچ ہے. الحرس لالچ، اور لالچ کوے کے اندر ہے کہ نہیں. آپ چھت پہ کھڑے ہو کر کے کوئی سا بھی بوٹی کوئی سامان پھینکیے، سب سے پہلے اس کو جھپٹنے کے لیے کوہ آتا ہے، پتہ نہ ایک دم کہاں سے آ جاتا ہے. لالچ ہے کہ نہیں. آگے فرماتے ہیں وَفِي الدِّيكِ شَيْبَةُ النِّكَاحِ، اور مرغ کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر شہبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نفس کی شہبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے گناہ کر بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، بدکاریاں کر بیٹھتا ہے. تیری میری ماں بہنوں کو گندی نظروں سے دیکھنا، یہ شہبت انسان کے اندر بھی زیادہ پائی جاتی ہے. اب دیکھیے مور کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر زینت ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے. اور گدھ کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر کھانے پینے کی شہوت زیادہ ہوتی ہے. کوے کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر لالچ زیادہ ہوتا ہے. مرغوں کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر نفسانی شہوات زیادہ ہوا کرتی ہے. اب اس کے ذریعے علماء کرام نے ان غافل مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھا کہ دیکھو ان کو لیا گیا اور ان کو کاٹ دیا گیا. لہذا وہ انسان کہ جس کے اندر دکھاوا ہے، گھمنڈ ہے، فرشتے اس کو ایسی کھا دیں گے جیسے کہ مور کو کھانا گیا. وہ انسان کہ جس کے اندر کھانے پینے کی لالچ زیادہ ہوا کرتی ہے، فرشتے اس کو ایسی کھا دیں گے جیسے کہ گدھ کو کھانا گیا. وہ انسان کہ جس کے اندر لالچ زیادہ ہوتا ہے، فرشتے اس کو ایسی کھا دیں گے جیسا کہ جناب والا کوے کو کھانا گیا. اور وہ انسان کہ جس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، فرشتے اس کو ویسی کھا دیں گے جیسا کہ مرغ کو کھانا گیا. اب بتائیے جیسا کہ کس کو کھانا گیا. بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. ہو سکتا ہے یہ گفتگو آپ حضرات نے پہلے کبھی نہ سنی ہو. یعنی یہ وجہ ہے کہ ان 4 پرندوں کو لیا گیا اور ان کو کاٹا گیا. لہذا یہ صفت جن انسانوں کے اندر پائی جائیں گی، قبر کے اندر فرشتے ان کو ایسی کھانیں گے یوم حساب تک. لالچ ہے، اس کو کھانا جائے گا. دکھاوا ہے، گھمنڈ ہے، کھانے پینے کی شہوت زیادہ ہے، نفسانی شہوات کے ذریعے جو گناہ کرتا ہے، فرشتے اس کو کھانتے رہیں گے قبر میں قیامت تک. اور آگے فرماتے ہیں وَفِي الْاِخْتِيَارِ عَلَيْهَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا تَرَكَ هَذِهِ الشَّهْوَاتِ الذَّمِيمَةِ لَحِقَ بِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ. آگے فرماتے ہیں اگر یہ انسان یہ تمام کی تمام بری صفتوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند مقام پر پہنچا دے گا. بے شک سبحان اللہ. جی یہ تمام کی تمام بری صفت جو ہے اگر انسان چھوڑ دے جی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقامات کو پہنچا دے گا. اچھا اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے. ابھی 10-12-13 منٹ تو ہیں. ایک سوال اور یہ بتائیے گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ آ رہی ہے نا. قیمتی گفتگو کر رہا ہوں، اس طریقے کی گفتگو جلدی سننے کو نہیں ملتی ہے. اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 ہی پرندے کیوں لیے، 5 کو نہیں لیے، 3 کو نہ لیے، یعنی 4 سے کم کو نہ لیے؟ مردہ زندہ تو کرنا تھا تو چاہے ایک پرندوں کو ذبح کر دیتے، اس کو مار دیتے، وہ بعد میں زندہ ہو جاتا. بات تو جب بھی پوری ہو رہی تھی. یعنی 2 کو نہ لیے، 3 کو نہ لیے، 1 کو نہ لیا، یا 4 سے زیادہ کو نہیں لیے. وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا کی سمتیں 4 ہوتی ہیں. کتنی؟ 4. پورب، پچھم، اتر، دکھن. دنیا کی سمت جو ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں، پورب، پچھم، اتر، دکھن. یعنی 4 پرندوں کو لیا گیا اور ان کو کھان دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس کے ذریعے اشارہ ہے اے بندو تم بھاگ کر کے دنیا میں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، چھپو گے تو کہاں چھپو گے؟ اگر بھاگو گے یا تو پورب کی طرف، یا تو پچھم کی طرف، یا اتر کی طرف، یا دکھن کی طرف. بھاگ. کہاں تک بھاگے گا؟ اگر تو پورب میں بھاگے گا بھاگ. کہاں تک بھاگے گا؟ موت تجھ کو پکڑ لے گی. پچھم میں بھاگنا ہے تو بھاگ. کہاں تک بھاگے گا؟ موت تجھے پکڑ لے گی. اتر میں بھاگنا ہے تو بھاگ. کہاں تک بھاگے گا؟ موت تجھے پکڑ لے گی. دکھن میں بھاگنا ہے تو بھاگ. کہاں تک بھاگے گا؟ موت تجھے پکڑ لے گی. اور اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو وہ موت
سبحان اللہ. وہ موت تم سے جی ملاقات کر لے گی. تو 4 پرندوں کو لیا گیا اس وجہ سے, اس کے ذریعے یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ دنیا کی 4 سمتیں ہیں, بھاگ کر کے جاؤ گے کہاں؟ موت تمہارا پیچھا کر لے گی, موت تمہیں پکڑ لے گی. اچھا یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے یہاں پر کہ آخرکار پرندوں ہی کو کیوں لیا گیا؟ پرندے اڑنے والے جو زمین پہ چلنے والے ہیں ان کو کیوں نہ لیا؟ بلی کو بھی لے سکتے تھے, جی بندر کو بھی لے سکتے تھے, بکری بکرا کو بھی لے سکتے تھے, بھیڑ کو بھی لے سکتے تھے, بھینس بیل کو بھی لے سکتے تھے, لیکن اڑنے والے کو کیوں ہی لیا؟ یعنی اڑنے والے کو ہی کیوں لیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اڑنے والے پرندوں کو لیا گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. اس کے ذریعے یہ سبق دیا گیا, اے انسان اگر تیرے پر بھی لگ جائے اڑ کر کے, اگر تو بادل میں پہنچ جائے یا آسمانوں میں پہنچ جائے تو موت تجھے وہاں بھی نہ چھوڑے گی. بے شک. اگر تو اڑ کر کے, جیسے پرندے اڑتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بہت بڑی اڑان بھر جائے وہ آج کل, اس کے پر لگ گئے. تو یعنی اس کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر انسان کے پر لگ جائے اور اڑ کر کے بادلوں میں پہنچ جائے, آسمان میں پہنچ جائے, موت وہاں پر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب سب سے اہم سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا جواب دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا میں آپ حضرات سے. جو سب سے اہم سوال ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا گوشت لیا, ان کو ذبح کیا اور ان کے سر اپنے پاس میں رکھے اور ان کا گوشت مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دیا اور ان کو پکارا, ان کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کے بلایا. اچھا مجھ کو یہ بتائیے کہ پکارا کس کو جاتا ہے؟ جو دور ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے, جو قریب میں ہوتا ہے یا اس کو پکارا جاتا ہے؟ جو دور ہوتا ہے اس کو بھی پکارا جاتا ہے. یہ ہمارے شفیق دادا تشریف فرما ہے. اگر میں ان سے کہوں شفیق دادا تو لوگ کہیں گے ارے مولانا اتنی زور سے چیخ رہے ہو, کیا وہ لندن میں بیٹھے ہیں تمہارے پاس میں؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو آواز دے دو وہیں سے آرام سے. ہاں کاش اگر آپ وہاں پر ہو تو میرا فرض بنتا ہے, کیونکہ آواز پہنچانا ہے تب تو مجھے پکارنا پڑے گا کہ فلاں صاحب ادھر آئیے. لیکن جو قریب میں ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا, اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے یا دھیرے سے بول دیا جاتا ہے, وہ تو بات کو سمجھ جاتا ہے. جو دور ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے. اچھا, اور جب پکارا جاتا ہے تو پکار کی آواز جو ہوتی ہے وہ کانوں تک پہنچائی جاتی ہے. کہاں تک؟ کانوں تک. یعنی پکار کی آواز جو ہوتی ہے وہ کان تک پہنچتی ہے, اور کان جو ہوتے ہیں وہ سر میں ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کان کہاں ہوتے ہیں؟ سر میں ہوتے ہیں. سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے, تو آخرکار آپ نے پکارا کیوں؟ آپ نے پکارا کیوں؟ یعنی پکار کی آواز کان میں پہنچائی جاتی ہے. اب کان ہوتے ہیں سر میں, اور سر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. جسم تھا بھئی, جسم تو نہیں سنتا ہے, کان سنتے ہیں. کان ہوتے ہیں سر میں اور سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو آخرکار آپ نے پکارا کیوں؟ تو اس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا, اے بندو تمہارا رب قادر مطلق ہے. تمہارا رب چاہے تو کان نہ سنے بلکہ ہاتھ سنے, تمہارا رب چاہے تو کان نہ سنے بلکہ پیر سنے, تمہارا رب چاہے تو کان نہ سنے بلکہ سینہ سنے, پیٹ سنے. اور اس کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ تم کسی کی غیبت کرو گے, کسی کی چغلی کرو گے, یا کوئی بھی برا کام کرو گے زبان سے بولو گے, یا کوئی یہ جناب والا کوئی گانا یا کوئی گندی بات اپنے کانوں سے سنو گے, تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کان ہی سننے ہیں بلکہ تمہارے ہاتھ بھی سننے ہیں, تمہارے پیر بھی سننے ہیں, تمہارا یہ پیٹ بھی سننا ہے, تمہارا یہ سینہ بھی سننا ہے. اور میدان محشر میں یعنی تمہارے جو پیروں نے بری باتیں سنی ہیں, چغلیاں سنی ہیں, غیبت سنی ہے, آپ نے کسی کو گالی دی ہے, تمہارے جسم نے سنا ہے, یہی جسم رب کے سامنے بولے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس ہاتھ سے اس نے فلاں کو مارا تھا, اس ہاتھ سے جناب والا اس نے اپنی پڑوسی کو مارا تھا, اپنی بیوی کو مارا تھا. یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, یہ جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن کے اندر ہے, یعنی بندہ کہے گا کہ اے میرے چمڑے تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو, تم کیسے بولنے لگے؟ تو یہ جسم کا گوشت کہے گا کہ جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا وہ ہمیں بھی طاقت دے سکتا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, رب کے سامنے یہ پیر
پیر ہمارے خلاف بولیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف بولیں گے، جسم کی بوٹی بوٹی ہمارے خلاف بولے گی۔ آپ جانتے بھی ہیں، جب میرے بھائیو آپ جانتے ہیں تو آخرکار غافل کیوں ہیں، آخرکار نمازوں سے بے رغبتی کیوں ہے، آخرکار برے کاموں میں کیوں مصروف رہتی ہے میرے بھائیو؟ لہذا میری آخر کا تقریر کا یہ آخری حصہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کر آپ حضرات سے یہ گزارش کر کے جاؤں گا میرے بھائیو، جب یہاں سے آپ جاؤ تو ایک رب سے عہد کر کے جانا کہ میرے پروردگار جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں گے ہم نمازوں کے پابند رہیں گے، یا اللہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں گے ہم کبھی لالچ نہیں کریں گے، کبھی دکھاوا نہیں کریں گے، کبھی گھمنڈ نہیں کریں گے، ہم کبھی جناب والا کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم نمازوں کے پابند رہیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو اپنے پیٹ کو کھانے سے خالی رہیں گے، ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، کبھی چوری نہ کریں گے، کبھی غیبت نہ کریں گے، کبھی کوئی برا کام نہیں کریں گے، جب تک رہیں گے یہ التجا کرتے رہیں گے اور جائیں گے تو یہ کہتے جائیں گے یا رسول اللہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، تباہ کے خوف سے روشن نہ چھٹے گا، اور ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، آپ کا سبحان اللہ چھٹے گا۔ سبحان اب میں دو شعر آپ کے سامنے پڑھ کر کے رخصت ہو رہا ہوں میرے بھائیوں، ابھی جو میں نے تقریر کی ہے اسی کے متعلق ہے کہ اپنا سامان عقبہ بنا لیجئے، زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں، آخرت کی تمہیں فکر کیوں کر نہیں، حکمرانی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اپنی شہرت بھی انسان یوں تو مچل، اپنی شہرت بھی انسان یوں تو مچل، ایک دن آگ بوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، روح کو صاف کرنے کے اعمال کر، عیش و عشرت کا کوئی بھروسہ نہیں، عیش و عشرت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وقت پر کیا کروں گی جب آ جائے گی، ایک لمحے کی مہلت نہ دے پائے گی، وقت فرصت ہے اب ذکر حق کا کرو، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آخر شعر روح اڑ جائے گی آسماں کی طرف، جسم زیر زمین دفن ہو جائے گا، اے جوان دوست تو سو رہے ہو کہاں، اے جوان دوست تو سو رہے ہو کہاں، اس جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں، بے شک، رب قدیر۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی وقت نہیں ہے، سر وقت نہیں ہے، اچانک گوٹھیاں میں ہماری تقریر اچانک ہوئی ہے، کچھ وقت ہوتا تو تفصیل